بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک سماعت فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو زبان مبارک ہے آپ نے فرمایا نرم مزاجی کے بارے میں، علم طبیعت کے بارے میں، یعنی مکارم الاخلاق، اشرف الخلائق، سرور کونین، تاجدار انبیاء، حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے سلسلے میں جن باتوں کو خاص طور سے زور دیا ہے اور آپ کی اخلاقی تعلیم میں جن کو خاص اہمیت حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور درستی اور سختی کا رویہ اختیار نہ کرے۔ اس سلسلے کے آپ کے چند ارشادات یہاں پڑھیے۔ حضرت عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے، نرم اور مہربانی کرنا اس کی ذات صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے، نرمی اور مہربانی کرنا اس کی ذاتی صفت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اور نرمی اور مہربانی کرنا اس کو محبوب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نرمی اور جو ہے مہربانی کرنا ان کو محبوب بھی ہے، یعنی اس کو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندے بھی آپس میں نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کریں، اور نرمی پر وہ اتنا دیتا ہے جتنا کہ درستی اور سختی پر نہیں دیتا، یعنی کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ کرنے میں اتنا نہیں دیتے اللہ تبارک تعالیٰ جتنا نرمی میں عطا فرماتے ہیں۔ جو کوئی کسی کے ساتھ اخلاقی بات کرے اور نرمی سے پیش آئے اس کو اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں، بہت عطا کرتے ہیں اپنے غیب سے، خزانے سے، جتنا کہ نرمی کے ماں سوا کسی چیز پر بھی نہیں دیتا۔ یعنی نرمی کے سوا جو کوئی چیز ہوتی ہے نا، نرمی کے علاوہ جو کوئی بات ہوتی ہے اس پر اتنا نہیں دیتے اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی اس کو تشریح کیا علماء کرام نے۔ کس نے؟ حضرت علامہ منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے منور کرے، تمام اولیاء اللہ کی، تمام اکابرین کی اور تمام علماء کرام کی، آمین ثم آمین۔ بعض لوگ اپنے مزاج اور معاملہ اور برتاؤ میں سخت ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے مزاج اور برتاؤ میں اور اپنے کردار میں سخت ہوتے ہیں، اور بعض لوگ نرم اور مہربان اور لاعشانیہ حقیقت سمجھتے ہیں کہ سخت گیری سے آدمی وہ حاصل کر لیتا ہے جو نرمی سے حاصل نہیں کرتا۔ کچھ سمجھتا ہے سخت گیری سے آدمی وہ حاصل کر لیتا ہے جو نرمی سے نہیں کرتا۔ گویا ایسے لوگوں کے خیال میں سخت گیری کا کاربراری کا وسیلہ اور مقاصد میں کامیابی کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں اس غلط خیال کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے نرم خوئی کو عظمت اور رفعت یہ بیان فرمائی عظمت اور رفعت یعنی ترقی، بڑائی، یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، نرمی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ اس کے بندوں کا باہمی معاملہ اور برتاؤ بھی نرمی کا ہو۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ مقاصد کا پورا ہونا نہ ہونا اور کسی چیز کا ملنا نہ ملنا، یعنی کوئی مقصد ہے اس کا پورا ہونا نہ ہونا اور کسی چیز کا ملنا نہ ملنا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے فیصلے اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ نرمی پر اس قدر دیتا ہے جس قدر کے سختی پر نہیں دیتا، بلکہ نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا نہیں دیتا جتنا کہ نرمی پر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے منافع اور مصالحے کے نقطۂ نظر سے بھی اپنے تعلقات اور معاملات میں آدمی کو نرمی اور مہربانی ہی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی کسی سے کوئی معاملات ہیں، تعلقات ہیں، تجارتی یا لین دین کے یا کوئی اپنے مطلب جو ہے معاشرے کے، تو اس میں نرمی کا برتاؤ کریں، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ نرمی سے۔ دوسرے لفظوں میں ہی کسی کو یوں کہہ لیجئے کہ جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو اور اس کے کام پورے کرے، کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو، اس کے کام پورے ہو جائیں، اس کے کام پورے کریں، اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے حق میں مہربان ہو، اور بجائے سخت گیری کے نرمی کو اپنا اصول اور اپنا طریقہ بنائے۔ یہ حدیث پہلی۔ دوسری سماعت فرمائیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا،
جس میں نرمی نہیں ہے وہ سارے خیر سے محروم ہیں۔ تشریح مطلب یہ کہ نرمی کی صفت اتنی بڑی خیر ہے اور اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ جو شخص اس سے محروم رہا گویا وہ اچھائی اور برائی سے اکثر محروم اور خالی ہاتھ رہا، یا یوں کہا جائے کہ انسان کی اکثر اچھائیوں اور بھلائیوں کی جڑ بنیاد ان کا سر چشمہ ہے، کیونکہ اس کی نرم مزاجی ہے۔ یعنی انسان کی اکثر اچھائیوں اور بھلائیوں کی جڑ بنیاد ان کا سر چشمہ کیونکہ اس کی نرم مزاجی ہے، لہذا جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر اور ہر اچھائی اور بھلائی سے محروم رہے گا۔ لہذا جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر اور ہر اچھائی اور بھلائی سے محروم رہے گا۔ سمجھ بھائی؟ دوسری حدیث، تیسری اور سن لیں بھائی۔ حضرت عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی کی خصلت کا اپنا حصہ مل گیا اس کو دنیا اور آخرت کی خیر میں سے حصہ مل گیا، اور جس کو نرمی نصیب نہیں ہوئی وہ دنیا اور آخرت میں خیر کے حصے سے محروم رہا۔ یہ 3 حدیث ہے نرمی کے بارے میں، حلیم طبیعت کے بارے میں۔ آپ سنیے گا، اس کے بارے میں سن کے آپ اپنے آپ منطق لگائیں گے۔ کچھ بزرگ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جلالی ہوتے ہیں، تیزی میں آ جاتے ہیں۔ وہ تیزی میں نہیں ہوتے ہیں، وہ تیزی میں اس لیے آتے ہیں مزاج کو دیکھ کے آدمی کے سامنے والے کو، اگر نرمی سے پیش آئے تو ان کا نقصان ہو سکتا ہے، دین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہن اس مزاج کا ہو گیا، ان کو اس مزاج سے سمجھانا پڑتا ہے۔ زمانے سے تضاد ہو جاتا ہے بھائی صاحب، زمانے سے تضاد ہو جاتا ہے۔ اخلاقاً ان کے نرم مزاج ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی؟ نرم مزاجی ہر وقت نہیں یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے اچھا معاملہ کرتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ اگر برتاؤ کر رہے ہیں نا تھوڑا سا تیزی کا، اس کے مزاج کو دیکھ کے کرنا پڑتا ہے۔ یعنی دشمن کو پیار سے سمجھاؤ گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت سمجھاتے رہو گے نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک صفت ہے، اس کی ہے صفاقی کی، بربریت کی، ظلمت کی، تو اس کو نرمی سے سمجھاؤ گے سمجھ میں آ جائے گی، نہیں آئے گی تو اس کے ساتھ برتاؤ تیزی کا کرنا پڑے گا، جو اس کی صفت لیے ہوئے وہ اس کے ساتھ ویسے مزاج کے ساتھ بات کرنی پڑے گی جو سمجھ میں آ جائے گی۔ نرمی سے سمجھ میں آتی نہیں سمجھ میں آئے گی، اس کے وہ اپنی ایکڑی اپنی بدماشی دکھائے گا ہی دکھائے گا۔ سمجھ بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب بڑھیا کوئی اپنا سامان سر پہ لے کے چلتی تھی، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی دیکھا نہیں، نام ہی نام سنا ہے، اس کا سامان لے کے اپنے سر پہ لے کے چلتے تھے۔ سمجھ بھائی؟ وہ پوچھتی تھی کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ عمر پتہ نہیں کیسے ہے، میں مل نہیں پائی، بعد میں بتاتے تھے جب سامان رکھ دیا کرتے تھے اس کا گھر آ جاتا تھا کہ میں ہی ہوں عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ میں ہی ہوں، تو حیرت میں پڑ جاتی تھی۔ اور مزاج تیز ایسا تھا، کوئی دین کی بات خلاف طبیعت کرتے اس کی گردن اڑا دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر 2 آدمی آ گئے صلح کرانے، تو بات کری گھر پہ گئے کہ بھائی ہم آپ سے صلح کرانے آئے ہیں، تو کہنے لگے حضور اقدس وسلم کی خدمت اقدس میں جاؤ، مجھ سے بڑھ کے تو وہ ہیں، وہ آپ کا معاملہ سمجھیں گے اور سوچیں گے، پھر وہ آپ کے بارے میں فیصلہ دیں گے۔ تو ان میں سے ایک آدمی بولا کہ بھائی ہم ان کے پاس سے ہی آ رہے ہیں، انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، میں چاہتا ہوں آپ میرا فیصلہ کریں۔ کہیں گے اچھا، انہوں نے جو حضور اکرم نے فیصلہ دیا اس تمہارے ساتھی کے مطلب جو آیا تمہارے بالمقابل اس کے حق میں دے دیا، تمہیں وہ فیصلہ پسند نہیں آیا؟ جی، میں چاہتا ہوں مطلب تم چاہتے ہو مجھ سے فیصلہ کرانا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تم مجھ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہو، تمہیں حضور اکرم کا فیصلہ ابھی پسند نہیں آیا، یعنی تمہیں صحیح مطلب لگا نہیں کہ ہاں کہ رکو میں بھی آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائے نکال کے اس کی پوری گردن اڑا دی۔ لگے حضور اقدس وسلم کے فیصلے سے زیادہ بڑا فیصلہ میرا ہوگا، یعنی انہوں نے فیصلہ توبہ الماذ اللہ غلط دے دیا، تو یہ کہنا چاہتا اس کی گردن اڑا دی، کیونکہ وہاں غصہ اس طرح کا کرنا جائز تھا، وہاں کی ایمان کی علامت تھی، وہ غصہ کرنا جائز تھا۔ وہاں نرمی یہ تھی کہ بڑھیا کا خود سامان سر پہ رکھ کے چلنا ہے، دیکھا؟ نرمی یہ تھی۔ تیزی کہاں تھی؟ وہاں تھی جہاں جائز تھی تیزی دکھانا۔ سمجھ بھائی؟ جہاں جائز ہے تیزی دکھانا وہاں تیزی دکھا سکتے ہیں۔ پتہ چلا جہاں پہ جائز نہیں ہے تیزی دکھانا وہاں تیزی دکھا رہا ہے، جہاں دکھانا نرمی جائز ہے کہ نرمی دکھانی چاہیے وہاں تیزی دکھا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم کی کمی، یہ ہوتا ہے، اور آج کل ایسا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات ہمارے ذہن نشی کریں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق آرزانی سے نواز ہے تمام امت مسلمہ کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے طفیل میں اس ناپاک کو بھی، حقیر فقیر کو بھی عمل پیرا ہونے کی اس حدیث پاک پر توفیق آرزانی سے نوازے، اور غیروں کو اللہ تبارک تعالیٰ
جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے انہیں توحید کاملہ پر مستمرہ ہو کے مرنے تک ثبات علی ایمان کی توفیق آسانی سے نوازیے. آمین ثم آمین. واقع دعوانا